وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ وَاتْلُ اور آپ سنا دیجئے، وَاتْلُ اور آپ سنا دیجئے، علیہم انہیں نبأ ابنی آدم خبر آدم کے دو بیٹوں کی، نبأ ابنی آدم خبر آدم کے دو بیٹوں کی۔ نبأ کا معنی خبر، حال یا واقعہ ہوتا ہے، اور ابن آدم سے عام طور پر انسان مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان آدم علیہ السلام کا ہی بیٹا ہے۔ دونوں بیٹوں سے مراد حابیل قابیل ہیں۔ قابیل بڑے تھے اور حابیل چھوٹے۔ جب حضرت آدم حوا علیہ السلام اس دنیا میں آباد کیے گئے تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت نسل انسانی کی افزائش تھی۔ چنانچہ حضرت حوا علیہ السلام کو مسلسل جڑواں اولاد ہوتی، جن میں سے ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ ایک ہی بطن سے پیدا ہونے والے بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ دوسری بطن کی اولاد سے ان کا نکاح ہوتا۔ چنانچہ قابیل و حابیل کا ایک دوسرے کی جڑواں بہن سے نکاح ہوا۔ قابیل کی بہن کا نام اقلیمہ تھا، وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حابیل کی بہن کا نام لیوزا تھا، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل اپنی جڑواں بہن سے نکاح کرنے پر مصر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن اس نے نہ مانا۔ پھر آپ نے دونوں کو خدا تعالیٰ کے حضور اپنی نظر پیش کرنے کی تلقین کی کہ جس کی نظر قبول ہو جائے اس کا نکاح اس خوبصورت لڑکی سے ہو۔ حابیل کے پاس مویشی تھے، اس نے مینڈا پیش کیا۔ قابیل کے پاس کھیتی تھی، اس نے پیداوار کا ناقص حصہ پیش کیا۔ حابیل کی قربانی پر آسمانی آگ اتری جو قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی پر آگ نہیں اتری، مگر اس کے باوجود قابیل نے نہ مانا اور قتل کی دھمکی دینے لگا، بالحق کی حق کے ساتھ، بالحق کی حق کے ساتھ۔ اذ قربا جب دونوں نے پیش کی، اذ قربا جب دونوں نے پیش کی، قرباناً ایک ایک قربانی، قرباناً ایک ایک قربانی، فتقبلا تو قبول کر لی گئی، فتقبلا تو قبول کر لی گئی، من احدہما ان میں سے ایک کی، من احدہما ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل اور نہ قبول کی گئی، ولم یتقبل اور نہ قبول کی گئی، من الآخر دوسری کی، من الآخر دوسری کی، قال اس نے کہا، قال اس نے کہا، لأقتلنک میں تجھے ضرور قتل کروں گا، لأقتلنک میں ضرور تجھے قتل کروں گا، قال پہلے نے کہا، قال پہلے نے کہا، انما بے شک صرف، انما بے شک صرف، یتقبل قبول کرتا ہے، یتقبل قبول کرتا ہے، اللہ اللہ، اللہ اللہ، من المتقین پرہیزگاروں ہی سے، من المتقین پرہیزگاروں ہی سے۔ اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک بار مقصد جہاد میں کسی کی جان لینا تو نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، لیکن ناحق کسی کو قتل کرنا زبردست گناہ ہے۔ بنی اسرائیل نے جہاد سے تو جان چورائی لیکن بہت سے بے گناہوں کو قتل کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کیا۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے قتل کی واردات پر مشتمل ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر عمل سے دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں سے ایک لڑکا ہوتا اور دوسری لڑکی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے 1000 برس مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ 1000 سے زیادہ اولادیں یعنی لڑکے لڑکیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا، نسل انسانی کی ابتدا تھی اور اسے پوری دنیا میں پھیلانا مقصود تھا۔
لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں کثرت سے بچے پیدا ہوئے۔ جب بچے جوان ہوتے اور ان کے نکاح کا مسئلہ پیدا ہوتا تو آپ کی شریعت کے مطابق ایک حمل کے لڑکے دوسرے حمل کی لڑکی کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا اور اس طرح نسل انسانی دور تک پھیلنے لگی۔ لیکن اس قربانی کا کیا پس منظر تھا، قرآن کریم اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ البتہ مفسرین کرام نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور کچھ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کے لیے جو لڑکی حرام تھی اس سے وہ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دونوں کا یہ اختلاف بڑھا تو فیصلہ اس طرح قرار پایا کہ دونوں کچھ قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اس کا دعویٰ برعکس سمجھا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایات میں آیا کہ حابیل نے ایک میڈا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار پیش کی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا جاتی۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور اس طرح اس کی قربانی واضح طور پر قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس پر بجائے اس کے قابیل حق کو قبول کر لیتا، حسد میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ لَئِن بَسَطتَ، البتہ اگر تو بڑھائے گا، لَئِن بَسَطتَ، البتہ اگر تو بڑھائے گا، الیہ میری طرف، الیہ میری طرف، یادہ کا اپنا ہاتھ، یادہ کا اپنا ہاتھ، لِتَقْتُلَنِی تاکہ تو مجھے قتل کرے، لِتَقْتُلَنِی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما آنا تو نہیں میں، بِبَاسِطٍ بڑھاؤں گا، بِبَاسِطٍ بڑھاؤں گا، یادیہ اپنا ہاتھ، یادیہ اپنا ہاتھ، الیکا تیری طرف، الیکا تیری طرف، لِأَقْتُلَکَ تاکہ میں تجھے قتل کروں، لِأَقْتُلَکَ تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ اگر کسی شخص پر حملہ کیا جائے تو بقدر طاقت اپنا دفاع کرنا جائز ہے یا واجب، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک صرف جائز ہے، حابیل کی خود سپردگی پر کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دفاع واجب ہے، زیادہ تر اہل علم کی یہی رائے ہے۔ ایسی صورت میں سمجھنا چاہیے کہ دفاع کے واجب ہونے کا حکم شریعت محمدی میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم نہیں تھا۔ انی بے شک میں، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، اخاف ڈرتا ہوں، اللہ سے، اللہ سے، رب العالمین جو رب ہے سارے جہان کا، رب العالمین جو رب ہے سارے جہان کا۔ بہرحال حابیل نے قابیل کی قتل کی دھمکی کے جواب میں ایک تو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کی قربانی کی عدم قبولیت میں میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اے بھائی، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِی اگر دھمکی کے مطابق تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو اس کے جواب میں ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک میں تمہاری طرف ارادہ قتل سے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کی گرفت میں نہ آ جاؤں، لہٰذا میں تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حابیل کی طرف سے بھائی کے خلاف ہاتھ نہ اٹھانے کا عزم اس وجہ سے تھا کہ اگر اپنے دفاع کے لیے بھی ہاتھ اٹھایا تو اسے جاہریت کا ہاتھ نہ سمجھا جائے، اور جب دو شخص ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں تو دونوں مجرم ہوتے ہیں، خواہ ابتدا کسی کی طرف سے ہو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے قاتل اور مقتول دونوں دوست ہی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا حضور قاتل تو جہنمی ٹھہرا کہ وہ قتل ناحق کا مرتکب ہوا، مگر مقتول کو کیسی سزا؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا، یعنی ارادہ تو دونوں کا یہی تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، مگر ایک کا قتل ہوا اور دوسرا مقتول، تاہم اپنے ارادے کے اعتبار سے دونوں جہنمی ہیں۔
اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان احکام کی روشنی میں کیا کسی مظلوم کو اپنے دفاع کا حق بھی حاصل نہیں؟ تو بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مظلوم کے لیے اپنا دفاع نہ کرنا صرف حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں تو حکم یہ ہے کہ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی طرح جواب دو۔ ہماری شریعت میں مظلوموں کو بدلہ لینے کی اجازت ہے، اور اگر صبر کیا جائے اور شہادت حاصل ہو جائے تو یہ مقام عزت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری دور میں خود معاصرین پر ہاتھ نہ اٹھایا اور نہ اپنی فوج کو ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ یہ بہت اونچا درجہ ہے جس سے حاصل ہو جائے، تاہم انتقام لینے کی رخصت ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ انی بے شک میں اريد چاہتا ہوں ان تبوء کہ تو حاصل کرے باسمی میرا گناہ واسمی کا اور اپنا گناہ فتکون پھر تو ہو جائے من اصحاب النار دوزخیوں میں سے وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے الظالمین ظالموں کا۔ ایک شخص پر دوسرے کے گناہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، مگر اس سے دو صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ اول یہ کہ قیامت کے دن مظلوم کو ظالم سے اس طرح بدلہ دلوایا جائے گا کہ پہلے ظالم کی نیکیاں مظلوم کے حصے میں ڈالی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق تلفیاں باقی رہ جائیں گی۔ اب مظلوم کے گناہ ظالم کے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ دوسرے، جو شخص کسی برے طریقے کو شروع کرے تو بعد میں جو لوگ بھی اس بری راہ پر چلیں گے ان کے گناہ میں برائی کا یہ بانی اول بھی شریک ہوگا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قتل کے گناہ میں قابیل بھی شریک ہوتا ہے۔ قابیل نے حابیل پر ظلم تو کیا ہی ہے، خدا کی زمین پر پہلا قتل ناحق بھی اسی کے ہاتھوں نے کیا، اس لیے وہ حابیل کے گناہ کا بوجھ تو اٹھائے گا ہی، اس کے علاوہ ہر قتل ناحق کے گناہ میں بھی وہ شریک رہے گا۔ حق تعالیٰ جل شانہ حسد جیسی ناپاک مہلک بیماری سے ہمارے قلوب کو پاک فرمائیں اور اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کاملہ نصیب فرمائیں۔ یا اعلی نفس و شیطان کے فریب سے ہماری حفاظت فرما اور ہر حال میں ہم کو دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہم کو تقوی کی ذلت نصیب فرما اور اپنے کرم سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو جو آپ ہی کی توفیق سے ہو جاتے ہیں اپنی رحمت سے قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے ہم کو محفوظ فرما اور ہر حال میں ہم کو تائید حق پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔